سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ آئیے بلا تاخیر و تمید کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بدل ڈالے دیار کفر کے دستور خواجہ نے، بدل ڈالے دیار کفر کے دستور خواجہ نے، بسایا ہند میں وحدانیت کا نور خواجہ نے۔ کمال کی ہستی ہے۔ آج میں چاہوں گی خواجہ غریب نواز کا کچھ تعارف پیش کروں کہ نام تو بہت سنا ہے، ایک تو بہت سے لوگوں کو نام ہی نہیں پتہ۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھتے ہیں۔ آج کچھ تعارف اور ایک دو باتیں آپ کے بارے میں جس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی 537 ہجری بمطابق 1100 میں سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ یاد رہے خواجہ غریب نواز اجمیر میں پیدا نہیں ہوئے، سیستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی، آپ کا نام حسن ہے۔ آپ نجیب الطرفین حسنی اور حسینی سید ہیں۔ ماں بھی سید، والد بھی سید اور دونوں کا خاندان اور آپ کا نسب کیسا پیارا۔ آپ کے القاب بہت معروف اور مشہور ہیں۔ ان القاب میں معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، عطائے رسول وغیرہ۔ آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبدالعزیز ہے۔ آپ کے والد جو تھے سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنجر کے بڑے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بہت مالدار ان کے والد صاحب تھے، مگر انتہائی متقی اور پرہیزگار بھی تھے اور صاحب کرامت بزرگ بھی تھے۔ آپ کی والدہ بہت نیک پارسا خاتون تھی۔ اب 15 سال کی عمر ہوئی، خواجہ غریب نواز کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ایک مالدار گھرانے کا بچہ 15 سال کی عمر والد صاحب چلے گئے۔ وراثت میں آپ کو ایک بڑا سا باغ ملا۔ اس باغ میں پنچکی بھی تھی، اس باغ میں پھل بھی لگے ہوئے تھے۔ والد صاحب بھی چلے گئے، ذمہ داری کا بوجھ کاندھوں پر آ گیا۔ آپ اس کی رکھوالی کرتے تھے اور اس سے روزی کا معاملہ چلتا تھا۔ اب کیا ہوا، آپ کے باغ میں ایک سفید بال والے بزرگ آئے۔ آپ انہیں جانتے بھی نہیں تھے یہ کون ہے، صرف یہ دیکھا نورانی چہرہ ہے، بزرگ ہیں، ہمارے والد کی جگہ ہے۔ بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے آپ کی ادب کی۔ جو خواجہ غریب نواز اس وقت جو حسن تھے، 15 سال کے نوجوان تھے، آپ نے اس بزرگ کی بڑی ادب کی۔ آپ اس بزرگ کی بہت ادب کی، بیٹھائے، پانی پیش کیے، کہا حضور آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، بڑے ادب سے بات کی۔ اب اپنے درخت سے ایک انگور کا گچھا پیش کیا، کہا حضور یہ انگور بھی کھائیں۔ وہ بزرگ بہت حیران ہوئے، یہ نوجوان کتنا باادب ہے، کتنا بزرگوں کا احترام کرتا ہے۔ وہ جو بزرگ باغ میں آئے تھے وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت سید حضرت شیخ خواتین۔ یہاں کیا سمجھ میں آیا، یہ ٹرننگ کیسے آئی، یہ زندگی میں تبدیلی کیسے آ گئی۔ ایک نوجوان جو اپنے بزنس کو سنبھالتا تھا،
یہ ولی اللہ کا سردار کیسے بن گیا؟ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ جو باادب ہوتا ہے وہ بانصیب ہوتا ہے، ادب سے زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ اے خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں، ہم چھٹی شریف بڑے شوق سے مناتے ہیں، مگر کیا اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں؟ کیا اپنے بڑوں سے احترام سے پیش آتے ہیں؟ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا، اگر آپ مالدار ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی مرتبہ مل گیا ہے، آپ کو کوئی مقام مل گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑوں کی عزت نہ کریں، بڑوں کا احترام نہ کریں۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، سنو نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے میرے چھوٹوں کا رحم نہ کیا اور بڑوں کی تعظیم نہ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی اسلام کا درس یہ دیتا ہے، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام یہ لازم ہے۔ زندگی میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ باادب بانصیب، بے ادب بد نصیب۔ یاد رکھیے گا، ادب ہی آپ کو آگے لے کر جاتا ہے، بے ادبی کرنے والے ہمیشہ برباد ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں رواج ہی کچھ اور ہے۔ پہلے نارمل سے گھر میں رہتے تھے اور محلے والوں سے پیار تھا، تھوڑا مقام بن گیا، تھوڑے پیسے ہو گئے، اب غریب رشتہ داروں سے ملنے میں انکار کرتے ہیں، محلے والوں سے ملنے میں شرم آتی ہے۔ ارے یہ تو وہی غریب لوگ ہیں۔ اگر ملازموں میں بھی اگر کوئی سفید بال والے، سفید داڑھی والے ہیں تو انہیں ملازم کی طرح پیش آتے ہیں۔ دیکھیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ زمانے کے ولی ہیں، انہوں نے تو صرف سفید بال دیکھے تھے، بزرگی دیکھی تھی، انہوں نے ان کا ادب کیا، اللہ نے اس ادب سے انہیں ولایت کا تاج عطا فرما دیا۔ یاد رکھیے معزز خواتین، ہمیشہ سب کا ادب کریں اور خاص طور پر بزرگوں کا احترام کریں، انہیں عزت دیں، ان کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور بڑھا دے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگوں کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا محمد۔